بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجاج بن یوسف نے کس کے کہنے پر شہید کروایا اور کس طرح سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا؟ جبکہ مدینہ منورہ میں جن صحابہ کرام نے یزید کی غیر مشروط اور صدیق کے دل سے مسلمانوں کو فتنوں سے بچانے کی غرض سے بیعت کی تھی، ان میں سر فہرست نام بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی تھا۔ بلکہ واقعہ کربلا کے بعد جب اہل مدینہ نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا تو یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہوں نے تلوار نکالی اور کہا کہ میرے اہل خانہ میں سے جو بھی یزید کی بیعت کو توڑے گا، میرے اور اس کے درمیان فیصلہ تلوار کرے گی۔ یعنی حضرت عبداللہ بن عمر بنو امیہ کے خلاف نہ تھے، لیکن پھر بھی بنو امیہ نے ہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم اور سفاک حجاج بن یوسف کے ذریعے کیوں شہید کروا دیا؟ حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو لڑائیاں ہوئیں، عبداللہ بن عمر ان لڑائیوں میں غیر جانبدار رہے۔ عبداللہ بن عمر اپنے والد بزرگوار کی وفات کے بعد سب سے پہلے انتخاب خلیفہ کے مجلس شورا میں نظر آتے ہیں، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ خلیفہ کے انتخاب میں عبداللہ بن عمر بحیثیت مشیر شریک ہوں گے، مگر صرف مشورہ دے سکتے ہیں لیکن خلیفہ نامزد نہیں کیے جا سکتے۔ اس بارے میں اختلاف ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اور امیر معاویہ میں سے کس کی خلافت کو تسلیم کیا۔ ابن حجر کا بیان ہے کہ چونکہ حضرت علی کی خلافت کے بارے میں مسلمانوں کا اختلاف تھا، اس لیے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، کیونکہ ان کی رائے تھی کہ جب تک کسی شخص پر لوگوں کا اجماع نہ ہو جائے اس وقت تک اس کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنی چاہیے۔ لیکن المستدرک الحاکم نے غسان بن عبد الحمید کی روایت نقل کی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شرط پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی کہ وہ ان کے ساتھ خانہ جنگی میں نہ شریک ہوں گے، اور جناب امیر نے ان کو اس کی اجازت بھی دے دی تھی۔ امیر معاویہ کے بعد جب یزید تخت حکومت پر بیٹھا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محض اختلاف امت کے فتنہ سے بچنے کے لیے اس کی بیعت کر لی اور فرمایا، اگر یہ خیر ہے تو ہم اس سے راضی ہیں اور اگر یہ شر ہے تو ہم نے اس پر صبر کیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب مدینہ والوں نے مسخ بیعت یعنی یزید کی بیعت کو توڑا تو عبداللہ بن عمر نے اسی فتنہ سے بچنے کی خاطر اپنے اہل و عیال کو بلا کر فرمایا کہ میں نے اس شخص کے ہاتھ پر خدا اور رسول کی بیعت کی ہے، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ قیامت کے دن ہر دھوکہ باز کا ایک ایک جھنڈا کھڑا کیا جائے گا کہ یہ فلاں کی فریب کاری ہے، اور سب سے بڑا فریب یہ ہے کہ خدا کے ساتھ شرک کیا جائے، کہ ایک شخص کسی کے ہاتھ پر خدا اور رسول کے لیے بیعت کر لے اور پھر اس کو مسخ کر دے یا توڑ دے۔ اس لیے تم میں سے کوئی شخص مسخ بیعت میں حصہ نہ لے گا، اور اگر کسی نے یزید کی بیعت کو توڑا تو میرے اور اس کے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی۔ یزید کی بیعت ابن عمر نے کسی لالچ یا خوف کی بنا پر نہیں کی تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یزید کو ولی عہد بنانا چاہا تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس ان کا مشورہ لینے کے لیے بھیجا تھا۔ انہوں نے جا کر دبی زبان سے اس کا اظہار کیا اور اس کے عوض ایک رقم خطیر پیش کرنا چاہی۔ رشوت کا نام سن کر عبداللہ ابن عمر غصے سے کانپ اٹھے اور اسی وقت عمر بن عاص کو کھڑے کھڑے نکال دیا۔ یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ خلیفہ ہوا، مگر اس کی خلافت صرف 3 مہینے رہی۔ اس کے بعد وہ خود خلافت سے دستبردار ہو گیا۔ اب اس کی وفات کے بعد ایک طرف مکہ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا دعویٰ کیا اور عراق، حجاز و یمن کے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور دوسری طرف شام میں مروان نے اپنی بیعت لی۔ گو اکثر اسلامی ممالک عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مائل تھے، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دعوی خلافت کو بازیچہ اطفال سے زیادہ وقت نہ دیتے تھے۔ چنانچہ انہی کے زمانہ میں جب فریقین میں جنگ برپا تھی تو ایک شخص نے ان سے آ کر کہا کہ خدا فرماتا ہے کہ فتنہ کو روکنے کے لیے لڑو، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ جب فتنہ تھا تو ہم لڑے۔ فتنہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو کفار اس کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ اپنے خدا کی عبادت کھلم کھلا کر سکیں۔ اب یہ خانہ جنگی جہاد نہیں بلکہ بادشاہی کے لیے لڑائی ہے۔
مگر جب عبد الملک کی طرف سے حجاج عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے کے لیے مکہ معظمہ گیا اور خانہ کعبہ کے ایک حصہ کو اپنے گولوں کا نشانہ بنایا تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت برہم ہوئے اور اپنی برہمی کو قابو میں نہ رکھ سکے اور 74 ہجری میں 83 یا 84 برس کی عمر میں وفات پائی۔ وفات کا واقعہ ہے کہ حج کے زمانہ میں ایک شخص کے نیزہ کی نوک پر جو زہر میں بجھی ہوئی تھی ان کے پاؤں میں چبھ گئی یا چبھا دی گئی۔ یہ زہر ان کے جسم میں سرایت کر گیا اور یہی زخم ان کی موت کا باعث ہوا۔ عام طور سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہ تھا بلکہ حجاج کے اشارے سے ہی اس طرح سے زخمی کیے گئے تھے۔ البتہ اس کی تفصیل میں اختلاف ہے۔ المستدرک الحاکم کی روایت ہے کہ حجاج بن یوسف نے جب خانہ کعبہ میں منجنیق نصب کروائی اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا تو اس کا یہ فعل شنیع ابن عمر کو بہت ناپسند ہوا اور آپ نے اس کو بہت برا بھلا کہا۔ حجاج بن یوسف برا فراختہ ہو گیا اور اس کے اشارے پر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامیوں نے زخمی کر دیا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ عبد الملک بن مروان نے حجاج کو ہدایت کی تھی کہ وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت نہ کرے۔ یہ حکم اس پر بہت شاق گزرا لیکن عدول حکمی بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے دوسرا طریقہ اختیار کیا اور عبداللہ بن عمر کو زخمی کروا دیا۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حجاج خطبہ دے رہا تھا، اس میں اس نے عبداللہ بن زبیر پر اتہام لگایا کہ انہوں نے نعوذ باللہ کلام اللہ میں تحریف کی ہے، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تردید کی اور فرمایا تو جھوٹ بولتا ہے، نہ ابن زبیر میں اتنی طاقت ہے اور نہ تجھ میں یہ مجال ہے۔ مجمع عام کے سامنے ان کی یہ ڈانٹ اس کو بہت ناگوار ہوئی، لیکن حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اعلانیہ برا برتاؤ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے خفیہ انتقام لیا۔ ابن خلقان اور اسد الخابہ میں اس کے علاوہ 2 روایتیں نقل کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ ایک دن حجاج بن یوسف خطبہ دے رہا تھا، اس کو اس قدر طول دیا کہ عصر کا وقت تنگ ہو گیا، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ آفتاب تیرا انتظار نہیں کر سکتا۔ حجاج نے کہا جی میں آتا ہے کہ تمہاری آنکھیں پھوڑ دوں، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تجھ سے کوئی بعید بھی نہیں کہ تو ایسا کر گزرے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ عبد الملک نے فرمان جاری کیا کہ تمام حجاج مناسک حج میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتدا کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر عرفات اور دوسرے موافق سے بغیر حجاج کا انتظار کیے بڑھ جاتے تھے۔ حجاج بن یوسف کی فرعونیت کب اس کو گوارا کرتی، مگر عبد الملک کے اس حکم سے مجبور تھا، اس لیے عبداللہ بن عمر کی جان کا خواہاں ہو گیا۔ ابن عبد البر نے الاستیاف فی المعرفۃ الاصحاب میں بھی یہی دونوں روایتیں نقل کی ہیں۔ اگرچہ ان دونوں روایتوں کی صورت واقعہ میں اختلاف ہے مگر تضاد نہیں، اس لیے ان میں سے کسی کو غلط نہیں کہا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ تمام واقعات یکے بعد دیگرے آتے رہے مگر حجاج بن یوسف ضبط کرتا رہا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اس کی ایک نہیں چلتی اور وہ اس کو مطلق دہان میں نہیں لاتے تو آخر میں عبداللہ بن عمر کا قصہ ختم کر دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن علل اعلان آپ پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا، اس لیے یہ صورت نکالی کہ اپنے آدمیوں میں سے کسی کو حکم دیا کہ وہ حج کے موقع پر جب لوگوں کا ازدحام یعنی رش ہوتا ہے تو مسموم یعنی زہر سے بجھے ہوئے نیزے سے آپ کے پاؤں میں خراش دے دیں۔ اس ازدحام میں زخمی کرنے والا گرفتار بھی نہ ہو سکے گا اور زہر کے اثر سے عبداللہ بن عمر کا کام بھی تمام ہو جائے گا۔ اور یہ ہوا کہ جب آپ بیمار ہوئے تو حجاج بن یوسف عیادت کو آیا اور مزاج پرسی کے بعد کہا کہ کاش مجھ کو ملزم کا پتہ چل جاتا تو میں اس کی گردن اڑا دیتا، تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ تم ہی نے یہ سب کچھ کیا اور پھر کہتے ہو کہ میں مجرم کو قتل کر دیتا، نہ تم حرم میں اسلحہ باندھنے کی اجازت دیتے اور نہ یہ واقعہ پیش آتا۔ یہ سن کر حجاج خاموش ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ میں وفات پانے کی تمنا بہت تھی، چنانچہ جب آپ کی حالت نازک ہوئی تو دعا کرتے تھے کہ خدایا مجھ کو مکہ میں موت نہ دے، اور اپنے صاحبزادہ سالم سے وصیت بھی کی کہ اگر میں مکہ میں ہی مر جاؤں تو حدود حرم کے باہر دفن کرنا، کیونکہ جس زمین سے ہجرت کی پھر اسی میں پیوستے خاک ہوتے اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ وصیت کے چند دنوں بعد سفر آخرت کیا اور علم و عمل کا یہ آفتاب تاباں ہمیشہ کے لیے روح پوش ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔